مکہ مکرمہ سے 330 کلومیٹر دور وادی بدر کے سنگلاخ میدان میں کفار کے 70 سرداروں اور جنگجوؤں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ ان میں رئیس مکہ اور دشمن اسلام ابو جہل بھی ہے، جس کی سربریدہ لاش دنیا کے متکبر اور ظالم و جابر لوگوں کو دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ میں داخل ہوئے اور اس کا سر حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رہا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ابو جہل کا سر۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ پھر صحابہ کرام کی جانب متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا، عمار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ حضرت عمار خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمار، یہ ہے تمہاری ماں کا قاتل جسے اللہ نے قتل کر دیا۔ حضرت عمار نے ابو جہل کے مکروہ سر کی جانب دیکھا تو ماں کی شہادت کا منظر نگاہوں میں گم گیا۔ مظلومیت و بے بسی کے دردناک مناظر ذہن کے پردے پر نمودار ہونا شروع ہوئے۔ ماں کا خون میں تڑپتا ہوا لاشا، باپ کی مظلومانہ شہادت، بھائی کے پیار سے محرومی، چھوٹے سے خوبصورت آشیانے کی تباہی و بربادی، اور پھر ابو جہل کے نفرت برے کہے۔ اللہ نے اپنی برگزیدہ بندی حضرت سمیہ کے منہ سے نکلے الفاظ سچ کر دکھائے اور اسلام کا نام و نشان مٹانے کی آرزو لیے یہ متکبر فرعون نما سرغنہ تو مسلمان بچوں کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گیا۔ اسلام کی اس عظیم مجاہدہ کا نام حضرت سمیہ بنت خبات تھا اور ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم کی کنیز تھی۔ ان کا نکاح یمن کے قبیلے ابس کے ایک نوجوان یاسر بن عامر قحطانی کے ساتھ ہوا۔ حضرت سمیہ کا اسلام قبول کرنے والوں میں 7واں نمبر تھا، جبکہ ان کے شوہر بھی سابقون الاولون میں سے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں 3 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے حضرت عمار بن یاسر نے بہت شہرت پائی۔ وہ مشہور صحابی تھے اور 37 ہجری 657 عیسوی میں حضرت علی کے دور خلافت میں جنگ صفین میں 91 سال کی عمر میں شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت سمیہ کے شوہر حضرت یاسر یمن کے ایک قبیلے ابس کے رہنے والے تھے۔ ملکہ سبا کے دارالحکومت معرب کی تباہی کے بعد وہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ ایسے میں حضرت یاسر کا ایک جوان سال بھائی خاموشی سے گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ والدین کے شدید اصرار پر وہ اپنے 2 بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ بھائی کی کھوج لگاتے ہوئے مکہ جا پہنچے۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد بھی جب کوئی سراغ نہ ملا تو ساتھ آنے والے دونوں بھائی تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے، لیکن یاسر کو مکے کی محبت نے اپنا اسیر بنا لیا۔ وہاں ان کی ملاقات ابو جہل کے چچا قبیلہ بنو مخزوم کے سردار محشم بن مغیرہ مخزومی سے ہو گئی۔ محشم اپنی کنیت ابو حذیفہ سے مشہور تھے۔ ابو حذیفہ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کے پاس سمیہ بنت خبات نامی ایک کنیز تھی، جن کی یاسر سے شادی کر دی۔ 571 عیسوی میں حضرت یاسر کے یہاں عمار کی ولادت ہوئی۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ ابو حذیفہ نے عمار کی پیدائش کے بعد حضرت سمیہ کو آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ خاندان آخر تک ابو حذیفہ کے ساتھ ہی مقیم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابو حذیفہ کا انتقال ہوا تو قبیلہ بنو مخزوم کی سربراہی عمرو بن حشام یعنی ابو جہل کے پاس آ گئی۔ ابو جہل اپنے چچا ابو حذیفہ کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے یاسر اور سمیہ کو زبردستی اپنی غلامی میں لے لیا، حالانکہ ابو حذیفہ انہیں بہت پہلے ہی آزاد کر چکے تھے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا دور تھا۔ اہل مکہ آپ علیہ السلام پر اپنی محبت نچاور کرتے اور صادق و امین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا۔ اسلام کے سورج کی روشن کرنیں غار حرا سے نکل کر دنیا کو منور کرنے کے لیے بتاب تھی۔ آپ علیہ السلام کے چند بہت ہی قریبی احباب
اسلام قبول کر چکے تھے، جن میں حضرت سمیہ، ان کے شوہر اور بیٹی بھی شامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بلال حبشی بھی اسلام قبول کر چکے تھے، جنہیں حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ حضرت بلال کے حضرت سمیہ کے خاندان سے تعلقات تھے، چنانچہ وہ انہیں حضرت ابوبکر کے پاس لے گئے، جنہوں نے ان کی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروائی، اور اسی ملاقات کے دوران وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت صہیب سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر سے بخاری شریف میں ایک روایت مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ علیہ السلام کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابوبکر کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ جب ابو جہل کو حضرت سمیہ کے خاندان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں تمام حدود پار کر چکا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں غریب غربا، غلام، خادم، کنیزے اور مجبور و مفلس لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، جنہیں ان کے آقا اور قبائل کے بااثر افراد بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بناتے۔ ابو جہل جیسے ظالم و جابر اور اسلام کے شدید ترین دشمن کی ایک کنیز یوں اسلام قبول کر لے، یہ اسے کسی طور گوارا نہ تھا۔ حضرت سمیہ ان بے سہارا افراد میں سے تھی جن کا مکہ میں کوئی عزیز تھا اور نہ ہی کوئی قبیلہ، جبکہ مسلمان بھی بہت قلیل تعداد میں تھے، یعنی اس وقت مکہ میں کوئی بھی ابو جہل کا ظلم و ستم روکنے والا نہ تھا۔ حضرت سمیہ اور ان کے خاندان نے اپنی جوانی بنو مغیرہ کے سردار کی خدمت میں گزار دی تھی، اور اب جب کہ عمر بہارا پر خزاں کے سائے تھے، مضبوط و توانا اعضاء ضعیف ہو چکے تھے، طاقت قوت برداشت زوال پذیر تھی، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ابو جہل کی درندگی اور غضب کی تمادت بڑھتی جا رہی تھی۔ ضعیف، بوڑھی و ناتواں سمیہ کو مکہ کی تپتی ریت پر بچھے سرخ پختہ انگاروں پر لیٹنے پر مجبور کیا جاتا۔ عین دوپہر کے وقت جب کہ سورج کی تپش عروج پر ہوتی، لوہے کی باری برکم زرہ پہنا کر کڑا دیا جاتا، اور کبھی گلے میں لوہے کا باری توق ڈال کر قریش کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ والدین کے سامنے بچوں پر اور بچوں کے سامنے ماں باپ پر تشدد کے پہاڑ ڈھائے جاتے۔ زخمی سمیہ اور یاسر بچوں کے مجروح جسم دیکھ کر تڑپتے تو بچے والدین کی حالت زار پر خون کے آنسو روتے۔ دور بیٹھا ابو جہل اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر کہے بلند کرتا اور مغالطات کے ساتھ کفریہ جملے بکتا، لیکن آفرین ہے اسلام کی ان جانثاروں پر کہ یہ سب جور و ستم ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہ لا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مظلوم اور بے آسرا خاندان پر ابو جہل کے ہاتھوں ڈھائے جانے والے مظالم دیکھتے تو دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے فرمایا، آل یاسر کے لیے جنت بے قرار ہے۔ قریش کی نظر میں عورت کی حیثیت بے جان کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ عورت گھر کی وہ باندی تھی جس کا کام محض مرد کی خدمت کرنا اور اس کا ہر حکم بجا لانا تھا۔ اہل قریش اور خاص طور پر بنو مغیرہ اس بات کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے کہ ایک معمولی بوڑھی کنیز اس قدر ظلم و تشدد کے بعد بھی بنو مغیرہ کے طاقتور سردار کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند مضبوطی سے کڑی ہے۔ ایک دوپہر ابو جہل اپنا تیز دھار نیزہ ہاتھ میں لیے زخموں سے نڈال حضرت سمیہ کے پاس جا پہنچا اور گرجتے ہوئے بولا، اے بوڑھی کنیز، آج تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑتی ہے یا موت کو گلے لگاتی ہے۔ صبر و استقامت کی پیکر جلیل القدر صحابیہ نے اپنی بوڑھی بوجھل پلکیں اوپر اٹھائی تو ان کی پرنور آنکھوں سے نکلنے والی ایمان افروز شعاعوں نے ابو جہل کو ہلا کر رکھ دیا۔ قوتی ایمانی سے لبریز، مضبوط اور توانا لہجے میں گویا ہوئی، اے عمر بن ہشام،
تو قریش کا سب سے طاقتور سردار ہے۔ اس وقت مکے میں تیرا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے اس شہر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی، جہاں حق و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور یوں تیرے شہر کے سب لوگ ان کے پیروکار ہوں گے، جبکہ تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا ہوگا۔ حضرت سمیہ کی ان ایمان افروز کلمات نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر اس کا نظا لاغر و کمزور حضرت سمیہ کی جسم کے آر پار ہو گیا۔ اسلام کی یہ مجاہدہ کلمہ پڑھتی ہوئی زمین پر ڈیر ہو گئی۔ جام شہادت نوش کرنے سے پہلے کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تھی اسلام کی تاریخ کی پہلی شہادت۔ حضرت عمار کو اپنی والدہ کی اس دردناک موت کا بے حد دکھ تھا۔ جوش انتقام میں حضور پاک علیہ السلام کے پاس جا پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ، اب تو حد ہو گئی، اب اجازت دیجیے کہ ہم ان سے انتقام لیں۔ تاہم حضور علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور دعا فرمائی۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت یاسر بھی شہید کر دیے گئے۔ یوں حضرت عمار والدہ کے بعد والد کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت سمیہ، حضرت عمار اور حضرت یاسر کی ارواح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔